بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. اس پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر میں، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آف کورس اس وقت جو اہم موضوعات جس کو ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں زیر بحث لے کر آئیں، ان میں سب سے پہلے تو آف کورس گلگت اور بلتستان کے حوالے سے انتخابات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انتخابات ہو گئے، پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کامیاب نظر آتی ہے، لیکن کچھ جماعتوں کی طرف سے ایسی ایلیگیشنز بھی ہیں جو کہ دھاندلی کی طرف کے ایک ایلیگیشن لے کر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ انتخابی طور پر پری پول اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو انتظامی طور پر جو ہے ریگنگ کی گئی ہے. کیا یہ محض ایلیگیشنز ہیں یا ان کے اوپر کچھ مصدقہ ذرائع بھی ہیں، کچھ ایویڈنس بھی ہے؟ کیونکہ کسی پر بھی الزام لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو پروو کرنا غالباً اتنا آسان نہیں ہوتا. اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں، لیکن اس سے پہلے یقیناً آپ جانتے ہوں کہ تشویش ہے تمام لوگوں کو اس وقت پاکستان میں ہونے والی اس دہشت گردی کی لہر سے، جو کہ کچھ لوگوں کے مطابق ایک ریپرکشن بھی ہے، ایک بائی پروڈکٹ ہے جو ہم آپریشن کر رہے ہیں. یقیناً وہ ایک ایسا آپریشن ہے جو ناگزیر ہے، جو ضروری ہے. وزیرستان کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں موجود کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو نہ صرف پاکستان دشمن کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کو پشت پناہی بھی حاصل ہے ایسی قوتوں کی جو کہ یقیناً ملک دشمن ہیں، جن کے تانے بانے نہ صرف وہاں پہ بلکہ بیرون ملک ایسے ملکوں سے ملتے ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس تمام چیزوں کے باوجود جو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سامنے آتی ہے. امریکہ کی جو انگیجمنٹ ہے افغانستان میں نیٹو کے حوالے سے یا عراق میں اور جو مغربی قوتیں ہیں ان کی ایک انگیجمنٹ ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ تمام حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جب تک ڈس انگیج نہیں کرے گا اپنے آپ کو افغانستان سے، اور خود صدر اوباما کی پالیسی ایڈوائزرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ڈس انگیجمنٹ ضروری ہے. ٹروپس پل بیک کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ٹائمنگ پر دو آرا پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے پالیسی میکرز کے وہاں پہ مزید فورسز بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن ایشوز جو بھی ہوں افغانستان اور پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات جو ہیں وہ غالباً بائی پروڈکٹ ہیں اس ایکشن کا جو کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا، اور پھر نیٹو فورسز ابھی وہاں موجود ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بیرون ملک کی قوتیں وہاں فورسز رہیں گی وہاں کے لوگ ریزسٹنس کرتے رہیں گے، اور جب تک ڈائلاگ نہ کیا جائے ان ایسی قوتوں کے ساتھ. خود امریکہ کے علاوہ برطانیہ بھی برطانیہ کے اندر بھی یہ چیز اس وقت ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایون ان کی حکومتی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے ہیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مزاحمت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی قوتیں وہاں پہ ان کے ملک میں موجود ہیں، اور اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. القاعدہ اور طالبان کے درمیان ڈسٹنکشن کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. امریکہ میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے صورتحال کو؟ میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں joining me now from Washington would be Larry Robinson جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل رہے ہیں اور ڈپلومیٹ رہے ہیں US. Welcome you to the program, Larry. It's good to be on the program again. Larry, there is a concern, of course, in not just Pakistan, but also in Afghanistan. There is a perception that the problems that we are facing over here, especially you must have noticed the wave of terrorist activity that has sort of escalated over the last few months. Pakistan has engaged not just operations in Swat but also now in Waziristan. But people do feel that the US presence in Afghanistan, the NATO presence in Afghanistan could also be a reason why there is this the feeling of resentment that despite 9/11, despite all the activity that has taken place since 9/11, has peace and security been able to be delivered to Afghanistan? The answer is no. Afghanistan is still a big problem for the US policymakers. Would you agree with that? Well, there's no question that the security situation in Afghanistan has taken a turn for the worse over the last few years. When I was serving in Islamabad in 2003 to 2005, it was a great deal better. But unfortunately, the U.S. attention shifted more to Iraq, less to Afghanistan, which enabled the Taliban and their allies to operate way too freely. Right. So at the moment when we see in Afghanistan there is a policy review, Obama administration when they came into office there was a big
debate on whether there will be a change of strategy. That hasn't quite happened. There seems to be some confusion on the U.S. policy in Afghanistan and also in Iraq. Do you think that there will be a radical change, or whether there will be more troops brought in or actually troops pulled out from Afghanistan? There was a brief review early last spring conducted by Bruce Rydell, a former intelligence officer and National Security Council officer, and a decision was made at that time to move to a robust counterinsurgency policy. But the decision was made apparently without really thinking through all the ramifications of it. And so they've gone back and decided to conduct a much more thorough review with the President leading the discussion, which I think is almost unprecedented in American history, that the administration would take a policy decision this seriously. I suspect where it's going to come out is that there will be an increase in U.S. forces. It may not be as much as General McChrystal would like, but that, again, the generals very seldom get everything that they ask for. Mm-hmm. I hope an increased appreciation of the vital role that Pakistan is playing in this operation, in the struggle against extremism. Right. Now, in terms of the relationship that Pakistan, the review, we talk about review in relations with Afghanistan or in the policies in Afghanistan, there may have also been reviews with Pakistan. Now, you have the Kerry-Lugar bill, which is now the Enhanced Partnership Act with Pakistan. You know, the repercussions that it had and the negative backlash it had in the public opinion against the bill. How would the U.S. policy be in Pakistan? Because Hillary Clinton has just visited. She turned, in other words, a new page in the relationship. What would be the script of this new page that she turned? Well, I have to smile when I look at the reports on what the current administration is trying to do, because it's not that dissimilar from what the previous administration tried to do. The problem is that you've got a legacy of distrust on both sides that goes back close to 50 years and has been building up over that 50-year period. And it's going to be difficult and time-consuming to overcome that. And I think Secretary Clinton is now beginning to realize just how difficult and how time-consuming that's going to be. If it were easy, it would have been done 8 years ago. But I think what would be the reason for that? You know, you've served in Islamabad. You've been a diplomat in Islamabad representing the U.S. You're looking at the situation. We don't want to go too much into history, but if you look at the current scenario and the relationship that Pakistan has got with the U.S., particularly after this visit and this bill, this Enhanced Partnership Act now, as it is known, how do you look at this trust deficit sort of being narrowed? I think the way to narrow it is what they're planning to do through much more regular and frequent contact at all levels and among all agencies, through more effective assistance, and through building trust sort of one block at a time. If the Pakistan Army conducted a fairly effective operation in the Swat Valley, had some problems, had some flaws, but overall pretty effective. It is now engaged in an extremely difficult operation in South Waziristan. If that succeeds, that will build a huge amount of trust. Similarly, once the U.S. there is a feeling also that that is the level of expectation that the U.S. has. I mean, they view this relationship primarily focused on the operation that Pakistan is doing. What about the other issues? What about the drone attacks that take place in Pakistani soil, which are of a concern? Because